روئے زمین پر چلنے پھرنے سے پتہ چلے گا قرآن کا منکر ملے گا، حدیث کا منکر ملے گا، فقہ کا منکر ملے گا، صحابہ کا منکر ملے گا، اہل بیت کا منکر ملے گا، حتیٰ کہ خدا کا منکر ملے گا۔ لیکن موت ایک ایسا اٹل فیصلہ ہے کہ جس کا کسی کو بھی انکار نہیں۔ کوئی یوں نہیں کہہ سکتا کہ مجھے کسی نے سمجھایا نہیں، مجھے کسی نے بتلایا نہیں، میں کیسے موت کو سمجھوں؟ موت کو سمجھنے کے لیے تیرا بنگلہ کافی ہے، موت کو سمجھنے کے لیے تیرا مکان، تیری دکان کافی ہے۔ کل تلک اس دکان پہ تیرا والد بیٹھا کرتا تھا، اس سے پہلے تیرا دادا بیٹھا کرتا تھا، یہ مکان تیرے ابو نے بنوایا، تیرے دادا نے بنوایا، آج وہ نہ رہے کل تو بھی نہیں رہے گا۔ یہ مکان تجھے دعوت فکر دیتا ہے، مجھے دیکھ کے سمجھ لے کہ یہاں آنے والا کبھی بھی نہیں ہمیشہ رہا۔ موت ایک ایسا اٹل فیصلہ ہے جس سے کسی کو بھی سروکار نہیں، اور جس کے لیے رب کائنات نے یوں فرما دیا کہ میں نے اپنے محبوب کی ذات اقدس کو منظر عام پہ لانے کے لیے یہ کائنات سجائی، یہ زمین و آسمان بنائے، آسمان پہ چاند سورج ستارے سجائے، زمین پہ طرح طرح کے رنگ برنگے پھل پھول سجائے۔ جب وہ نہ رہے تو میں اور آپ کون؟ لیکن کتنی ہم غفلت کا شکار ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام خلیل الرحمن ہے، خلیل اللہ ہے، اللہ پاک کے خلیل ہیں۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی، اسرائیل علیہ السلام کو کہنے لگے اے اسرائیل ذرا وہ شکل تو بنا کے دکھاؤ جس شکل کو بنا کر تم گناہگاروں کی روح قبض کرتے ہو۔ اسرائیل فوراً بول کے کہنے لگا اے خلیل اللہ کیا کہہ دیا، کس چیز کی فرمائش کر دی ہے؟ آپ تو رقیق القلب ہو، خلیل الرحمن ہو، آپ تو بہت زیادہ نفیس قلب ہو، آپ میری وہ شکل دیکھ نہ سکو گے، آپ میری وہ صورت برداشت نہ کر سکو گے، رقیق القلب ہو، آپ ہمت نہ لاؤ گے، آپ تاب نہ لا سکو گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اصرار ہو رہا ہے، عرض کر رہے ہیں اسرائیل شکل تو بنا کے دکھا دو۔ اسرائیل عرض کرتے ہیں اے خلیل الرحمن ذرا چہرہ مبارک پھیرو، آپ ذرا اپنے چہرہ مبارک دوسری جانب کرو، میں وہ شکل بنا کے دکھاتا ہوں۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے وہ شکل جو اللہ نے ان کو حکم دیا ہوا ہے، بے نمازی کی روح قبض کرنے کے لیے، زانی کی روح قبض کرنے کے لیے، شرابی کی روح قبض کرنے کے لیے، سود خور راشی کی روح قبض کرنے کے لیے، جو وہ ایک مخصوص شکل بنا کے سامنے آتے ہیں، اسرائیل علیہ السلام نے وہ شکل بنا کے آواز دے دی اے ابراہیم ذرا توجہ کرو۔ ابراہیم علیہ السلام نے پلٹ کر اسرائیل کو دیکھ نہیں تھا، تاب نہ لا سکے، فوراً زمین پہ گر پڑے۔ اتنی ڈراؤنی شکل ہے، اس قدر حالات ہیں، میں نہیں برداشت کر سکتا، میں نہیں دیکھ سکتا۔ حضرت اسرائیل عرض کر رہے ہیں سب سے پہلا عذاب بے نمازی زانی گناہگار کے لیے دنیا میں ہی یہ ہوتا ہے، وہ میری شکل دیکھتے ہی مرتے وقت کلمہ بھی بھول جاتا ہے۔ آج ہم مریتوں کو کندھا دے کے نہیں سمجھتے، آج اپنوں کو قبرستان میں پہنچا کے نہیں مانتے، آج اپنے رشتہ داروں کو اٹھا کے نہیں مانتے، آج اپنے ماں باپ کا جنازہ اٹھا کے نہیں مانتے۔ اسرائیل کہتا ہے میں جب وہ ایسی ڈراؤنی شکل بنا کے سامنے آتا ہوں اس وقت میں انسان کی زبان پہ کلمہ بھی جاری نہیں ہوتا۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت ہے، آپ اس دنیا سے رحلت فرمایا چاہتے ہیں، اس دنیا سے آپ کی روانگی کا وقت آ رہا ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام دروازے پہ آ کے دستک دے رہے ہیں، دروازے پہ دستک ہو رہی ہے، خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پہ آ کے کھڑی دیکھ
رہی ہیں. آ کے دیکھتی کیا ہے دروازے پہ ایک دیہاتی اعرابی کھڑا ہے اور کھڑے ہو کے اجازت مانگ رہے. فاطمہ اجازت ہو تو میں اندر آ جاؤں. حضرت فاطمہ نے جواب دیتے ہوئے کہہ دیا او دیہاتی گمار کہیں کہ تجھے اجازت کی پڑی ہے؟ میرے ابا کا آخری وقت ہے، میں صدموں سے دوچار ہوں، میں پریشانیوں سے دوچار ہوں، میں اپنے ابا کا چہرہ دیکھ رہی ہوں، میں اپنے ابا کو اس دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے دیکھ رہی ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو بے ہوشی سے افاقہ ہو گیا. بے ہوشی سے افاقہ ہوتے ہی ارشاد فرمایا او میری لخت جگر، او خاتون جنت، کسے دھتکار رہی ہو، کسے ڈانٹ رہی ہو؟ یہ تیرے ابا کا مقام ہے جہاں آ کر کے اسرائیل بھی اجازت مانگتا ہے. اجازت دے دو. یہ تو وہ ہے جو ایک لمحے میں گھروں کو اجاڑ کے رکھ دیتا ہے. جوانوں کی جوانی سلب کر لی جاتی ہے، بڑھاپوں کو توڑ دیا جاتا ہے، بڑے بڑے بوڑھوں کو اس دنیا سے اٹھا کے لے جاتا ہے. نہ اولاد بچا سکتی ہے، نہ خاندان بچا سکتا ہے، نہ کنبہ قبیلہ بچا سکتا ہے، کوئی بھی نہیں بچا سکتا. اسرائیل اللہ کے حکم سے آتا ہے، وہ اپنا کام کیے بغیر واپس نہیں جاتا. آیا ہے اسرائیل، اور یہ تو نبی کا دروازہ ہے. کہہ دو سبحان اللہ. جس کو اللہ نے زبان دی ہے وہ بلند آواز سے کہہ دے سبحان اللہ. جس کے پاس کرائے کی زبان ہے بالکل نہ بولنا، کرایہ زیادہ آئے گا. نبی کا دروازہ ہے، بلند آواز سے کہو سبحان اللہ. اسرائیل اجازت مانگ رہا ہے، اجازت ہو تو اندر آؤں. ایک نواب صاحب کا کتا تھا گھر میں پالتو. کتا جو مر گیا تو نواب رونے لگا. نواب جو رونے لگا تو محلے داروں نے آ کے تسلی دی. نواب صاحب کیوں رو رہے ہو، پریشان کیوں ہو گئے ہو؟ کتا ہی تھا نا، مر گیا، اور لے لو اور رکھ لینا یہاں نگرانی کے لیے، نگہبانی کے لیے. اس میں کون سی رونے کی بات ہے؟ نواب صاحب کہنے لگا کتے کو نہیں رو رہا، رو رہا اس چیز کو ہوں کہ اسرائیل نے میرا گھر دیکھ لیا. اسرائیل نے میرا گھر دیکھ لیا. اور دیکھنا اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. بلند آواز سے کہہ دو اللہ ہم سب کو ایمان والی موت نصیب فرمائے. ورنہ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ موت آئے گی کس حال میں، کس کی موت کہاں اور کس حال میں آئے گی. امام مالک سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ. بلند آواز سے کہہ دو رحمت اللہ علیہ. میرے پاس ادھر ادھر کی باتیں تو ہے نہیں میاں، میں تو مجبور سا آدمی ہوں. جو کچھ اساتذہ کرام کے سامنے دوزانوں بیٹھ کے اللہ تعالیٰ نے توفیق دی حاصل کیا وہی بات عرض کروں گا. اللہ کی ذات ہمیں سمجھنے کی توفیق دے. امام مالک ہے مدینہ طیبہ کے امام، کوئی عام مولوی نہیں، کوئی عام میاں جی نہیں، مدینہ طیبہ میں ہے. سبحان اللہ. اللہ ہم سب کو بار بار لے جائے. یا اللہ جنہوں نے بلند آواز سے آمین کہا سب کو اس سال بلا لے. اب تو گورنمنٹ نے بھی اعلان کر دیا کہ عمرے کھل رہے ہیں، ہمیں جو اطلاع ملی ہے. اللہ ہم سب کو بلا لے. اور جنہوں نے یا اللہ نہیں بول رہے ان کو بولنے کی توفیق عطا فرما، تاکہ یہ سارے میرے ساتھ جائیں اور ہم سب عظمت والا جوان ہوگا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی جالیوں کی چھاؤں میں بیٹھ کر قال اللہ و قال الرسول کا درس دیتا ہے. میں نے بزرگوں سے سنا ہے کہ جو شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پہ بیٹھ کر کھڑے ہو کے درود شریف پڑھتا ہے، اللہ کے نبی خود سنتے بھی ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں. یہ کتنا بڑا نصیبے والا جوان ہے. ایک دن حدیث پاک پڑھاتے پڑھاتے حدیث پاک آ گئی سامنے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی جو میرا امتی مدینہ طیبہ میں فوت ہو گیا، کہاں؟ مدینہ طیبہ میں جس کو موت آ گئی اور اسے جنت البقیع کا دفن نصیب ہو گیا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرا پڑوسی بن گیا، میں قیامت میں اس کو بازو پکڑ کے اپنے ساتھ جنت میں لے کے جاؤں گا. جس کو سمجھ آئیے وہ تو کہے گا سبحان اللہ.
اور جسے سمجھ نہیں آئی ان سے معذرت ہے، وہ کچھ نہ کہنا کہ نیند میں کچھ اور ہی نہ کہ بیٹھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں بازو پکڑ کے اسے اپنے ساتھ جنت میں لے کے جاؤں گا۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے جب یہ حدیث مبارکہ پڑھی تو پڑھ لینے کے بعد آپ نے مدینہ طیبہ میں ہی قیام فرمایا، انتظار کر رہے ہیں کب میری موت آئے گی، نہ معلوم کل مر جاؤں صبح مر جاؤں، لیکن آپ مدینہ طیبہ سے باہر نہیں جا رہے کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوسی بن جاؤں، قیامت میں اللہ کے نبی کی مجھے شفاعت مل جائے۔ تلاش کرنے والے یوں بھی کیا کرتے ہیں۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ کو کئی برس گزر گئے، مدینہ طیبہ میں ہی ہیں، بار بار دل میں امنگ پیدا ہوتی ہے اگر مجھے یہ پتا چل جائے کہ میری موت کب آئے گی تو میں جا کر بیت اللہ شریف کا طواف کر کے آ جاؤں، عمرہ کر کے آ جاؤں، لیکن ڈر یہ لگتا ہے ایسا نہ ہو کہ میں مدینے سے نکلوں اور میری موت آ جائے، کہیں مجھے مدینے کے دفن سے محرومی نہ ہو جائے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ کئی برس انتظار میں رہے، موت کا انتظار ہو رہا ہے۔ ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں بیٹھا اس مجمع میں جو یوں کہہ سکے کہ میں اللہ کی ذات کو حاضر ناظر کہہ کے کہتا ہوں کہ میں بھی موت کا منتظر ہوں۔ موت کا نام لیتے ہی یوں پسینے آ جاتے ہیں، ہوئے ہوئے ابھی سے مر جاؤں میں، توبہ تو 100 برس کا ہو جائے گا پھر بھی کہے گا نہیں نہیں کوئی ایسا ٹیکہ لگاؤ، ساری زندگی کی کمائی لے لو، ٹیکہ ایسا لگا دو میں 2 سال اور جی جاؤں، اور 2 سال کے بعد بھی تو مرنا ہی ہے۔ لیکن امام مالک رحمت اللہ علیہ کی سوچ دیکھو، کئی برس گزرنے کے بعد روضہ رسول اللہ کی چھاؤں میں بیٹھے ہوئے درس حدیث ارشاد فرما رہے ہیں، دوپہر کا وقت ہے، محو آرام ہو گئے، خواب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو گیا۔ بلے تیری سبحان اللہ کی چکوال والوں، تمہارے تو پنجے انگے ڈھلے ہو گئے بالکل قاضی صاحب کے جانے کے بعد، لگتا ہے تمہاری تو بریکیں فیل ہو گئی۔ وہ تمہیں ذرا کس کے رکھتے تھے، پرانے بزرگ تھے، تجربے کی روشنی میں چلایا کرتے تھے، تم ذرا صحیح رہتے تھے، اب تم سے سبحان اللہ کہنا بھی اوکھی ہو رہی ہے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا۔ مسلمانوں غور کرنا، نبی کا دیدار ہونا کوئی عام بات نہیں ہے، یہ کوئی تھوڑا سا انعام نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے کرم ہوتا ہے، اللہ پاک کی ذات اقدس کی طرف سے اپنے بندے پہ مہربانی ہوتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہونا یہ کسی عام امتی کا کمال نہیں۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے امام مالک نے سوال کر دیا، سبحان اللہ، سوال کر کے پوچھا ہے کہ میرے آقا یہ بتلاؤ میری موت کب آئے گی؟ کیا ہوا؟ میری موت کب آئے گی؟ میں اس ارادے سے بیٹھا ہوں، اس تمنا اور آرزو سے بیٹھا ہوں کہ مجھے مدینے کا دفن نصیب ہو جائے، مدینے میں رہ جاؤں، کل قیامت میں آپ کی معیت میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام مالک کے سوال کے جواب میں اپنے دست رحمت کی 5 انگلیوں کا اشارہ فرمایا۔ کیا کیا؟ 5 انگلیوں کا اشارہ فرمایا۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ نیند سے بیدار ہوئے، پریشان ہیں۔ میں نے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ہے، میں نے سوال کیا ہے میرے آقا میری زندگی کتنی ہے، میری موت کب آئے گی؟ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 انگلیوں کا اشارہ فرما دیا۔ معلوم نہیں 5 دن ہیں، 5 مہینے ہیں، 5 ہفتے ہیں، 5 سال ہیں، 5 صدی ہیں، 5 سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد کیا ہے؟ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے اپنے خادم کو بلایا اور بلا کے فرمانے لگے کہ مدینہ طیبہ سے باہر امام محمد بن سیرین رحمت اللہ علیہ، یہ بہت بڑے معبر ہیں، عالم ہیں،
جاؤ جا کر کے ان سے میرے خواب کی تعبیر لے کے آؤ. وہ خواب کی تعبیر جانتے ہیں. اور خادم کو فرمایا کہ میرا نام نہیں بتلانا. کیا نہیں کرنا؟ میرا نام نہیں بتلانا. کیوں؟ کہ وہ نیکی کر کے چھپایا کرتے تھے. ہم تو فقیر کو 2 روپے دے کے بھی کہتے ہیں مسیح اعلان کر کے آ، فلانے نے 2 روپے دیتے. کسی فقیر کو اگر ایک ٹکڑا کپڑے کا دے دیا تو لوگوں میں بیٹھ کے بڑے تبصرے کرتے ہیں، تم نے دیکھا ہے وہ فلانے طالب علم نے سوٹ پہنا ہوا ہے. بھئی کیا ہوا؟ وہ میں نے لے کے دیا تھا. اصل مقصد اس کا صرف یہ اظہار کرنا ہے کہ میں نے خیرات کی ہے. اللہ والے اپنے راز کو چھپایا کرتے ہیں. امام مالک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میرا نام نہ بتلانا. خادم گیا اور جا کر کے امام محمد بن سیرین رحمت اللہ علیہ سے خواب عرض کر دیا، اللہ والے میں یہ خواب لے کے آیا ہوں. خواب سن لینے کے بعد اللہ والوں کی رمزیں ہوتی ہیں. امام محمد بن سیرین رحمت اللہ علیہ نے فوراً پوچھ لیا یہ بتلاؤ یہ خواب کس کا ہے؟ یہ خواب کسی عام آدمی کا نہیں. جس کے خواب میں رسول اکرم آ رہے ہیں، کہہ دو سبحان اللہ، اور اس کے سوال کا جواب نطق نبوت سے دے رہے ہیں، یہ کوئی عام آدمی نہیں. فرمایا نام بتلاؤ. نام کیا؟ خادم کہنے لگا مجھے نام بتلانے کی اجازت نہیں. فرمایا جاؤ پھر میں جب تک نام نہیں بتلاؤ گے میں تعبیر دینے کو تیار نہیں. خادم واپس آیا، مدینہ طیبہ میں آ کر امام مالک رحمت اللہ علیہ کو بتلا دیا. امام محمد بن سیرین جواب دینے سے قاصر ہیں، جواب دینے سے انکار فرما رہے ہیں، نام پوچھ رہے ہیں. فرمایا جاؤ جا کر کے میرا سلام عرض کرنا. جاؤ جا کر میرا سلام عرض کر دینا اور بتلا دینا یہ مدینے کے مہاجر امام مالک کا خواب ہے. خادم گیا اور جا کر حضرت امام محمد بن سیرین رحمت اللہ علیہ کو خواب بتلا دیا. امام مالک رحمت اللہ علیہ کا نام بتلا دیا اور نام بتلانے کے بعد حضرت امام محمد بن سیرین نے جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا نوجوان جاؤ اور جا کر کے امام مالک رحمت اللہ علیہ کو میرا سلام کہہ دینا اور میرا سلام کہہ کے بتلا دینا اے امام مالک تیرے خواب کی تعبیر اللہ کے قرآن میں موجود ہے. قرآن کریم اٹھا کے دیکھ لو خواب کی تعبیر مل جائے گی. امام محمد بن سیرین رحمت اللہ علیہ نے خواب کی تعبیر بتلاتے ہوئے ارشاد فرما دیا ان اللہ عندہ علم الساعہ، قیامت کب آئے گی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کب آئے گی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. کتنی دیجیے ہو گئی؟ بولو بقایا کتنی بچی؟ اس نیت سے نہیں بتلاتا تمہیں کہ تم قرآن کھولنے والے بن جاؤ. قرآن کریم کھول کے دیکھ لینا اسی آیت مبارکہ کے اگلے حصے میں 3 چیزیں اور اللہ نے ذکر فرمائی اور فرما کے یہ بتلا دیا کہ 5 چیزوں کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اشارہ فرمایا اللہ کے نبی یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ 5 چیزوں کا علم اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں. امام مالک نے سوال کیا تھا میری موت کب آئے گی؟ اللہ کے نبی نے 5 انگلیوں کا اشارہ کر کے فرمایا 5 چیزیں ہیں کہ بارش کب آئے گی کوئی نہیں جانتا، نفع دہ ہوگی نقصان دہ ہوگی کوئی نہیں جانتا، قیامت کب آئے گی کوئی نہیں جانتا. قیامت کے حالات اللہ کے نبی نے بتلا دیے ہیں کہ قیامت ایسے حالات میں آئے گی جب بوڑھے ماں باپ اپنی جوان اولاد کے ہاتھوں غلام اور متمنے بن جائیں گے، لونڈیاں بن جائیں گی مائیں. بوڑھے ماں باپ اپنی اولاد کے سامنے کوئی بات کرتے وقت 100 مرتبہ سوچیں گے، ڈریں گے کہیں ایسا نہ ہو جوان میرے سامنے آ جائے. فرمایا جب بوڑھے ماں باپ کے سر میں جوان اولاد جوتے مارے گی
گھر گھر سے کنجری کی آواز آئے گی۔ آج ذرا غور کر، نبی کے فرمان کی روشنی میں، قرآن کی روشنی میں، آج گھر گھر نہیں، ہر دل سے برائی کی آواز آ رہی ہے۔ نماز پڑھ رہے ہیں اس وقت گانے چل رہے ہیں، بیاہ شادی میں بیٹھے ہیں گانے چل رہے ہیں، طرح طرح کے حال حوال میں بیٹھے ہیں لیکن اس وقت بھی گانے چل رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کا فرمان آنکھوں سے دیکھ کے پورا ہو گیا۔ فرمایا 3 چیزیں کہ کل کس کو کہاں سے روزی ملے گی۔ ماں کے رحم میں بیٹا ہے کہ بیٹی، اللہ کے سوا، بولو بولو، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ لاہور کے ڈاکٹروں نے پچھلے دنوں ایک رپورٹ شائع کی، وہ کہنے لگے کہ ایک بچہ ماں کے پیٹ سے نابینا پیدا ہوا۔ جب اس پہ ڈاکٹروں نے ریسرچ کی کہ اس کی بینائی نہ ہونے کا سبب کیا ہے، انہوں نے اپنی رپورٹ میں یہ لکھا کہ اس کی والدہ نے اس کو پیٹ میں ہوتے ہوئے کئی مرتبہ الٹرا ساؤنڈ کرائے، جس کی وجہ سے وہ شعاعیں جب اس بچے کی آنکھ میں لگی ہیں، یہ بچہ ماں کے پیٹ میں ہی نابینا ہو گیا۔ آج ہم خوش ہو رہے ہیں کہ ہم نے بڑی ترقی کر لی، ہم ماں کے رحم میں رہنے والی اولاد کو پہچان لیتے ہیں، بیٹی ہے کہ بیٹا ہے، اس کا نقصان بھی تم خود ہی بھگت رہے ہو۔ اللہ نے تو اس بات کو راز میں رکھا ہوا، اور میں کس کو روزی کہاں سے دوں گا میرے سوا کوئی نہیں جانتا، کس کی موت کہاں آئے گی کب آئے گی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ میں اب گھر سے چلا ہوں بڑا خیر و عافیت کے ساتھ، میں نہیں کہہ سکتا کہ میں زندہ واپس چلا جاؤں گا، آپ میں سے کوئی نہیں کہہ سکتا ہم آئے اپنے قدموں پہ ہیں واپس چلے جائیں گے۔ ہم نے تو بڑے بڑے نقشے بن بن کے مٹتے دیکھے، آئے اپنے قدموں پہ، چاہتے وقت 2 بندوں 4 بندوں کے کندھوں پہ اٹھ کے جا رہے ہیں، اللہ کی ذات کے نقشے بنا بنا کے دکھا رہے ہیں۔ اور میں اور آپ اللہ پاک کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے کہ اللہ نے مجھے آپ کو اپنے محبوب پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ اللہ نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمایا، ہمارے نبی کو اللہ نے دین بھی اکمل عطا فرمایا۔ پچھلے دنوں نوائے وقت اخبار میں فیچر شائع ہوا، گرجا گھروں کے متولیوں نے پادریوں سے سوال کیا کہ یہ بتلاؤ کہ لوگ دھڑا دھڑ مسلمان کیوں ہو رہے ہیں، عیسائیت کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ گرجا گھروں میں بیٹھنے والے پادریوں نے جواب دے کے کہا کہ مسلمان اس لیے ہو رہے ہیں کہ ہمارا دین ناقص ہے۔ سمجھو، ہمارا دین ناقص ہے، مسلمانوں کا دین کامل ہے۔ انہوں نے کہا کہ کیا نقص ہے؟ کہنے لگے کہ ہمارے دین میں موت کا ذکر نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پہ موت آئی نہیں، وہ اپنی امت کو کیا بتلائیں؟ نبی رحمت حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں انسان کو زندگی کے ہر موڑ پہ رہنمائی ملتی ہے۔ اور آج ان اتحاد گروپ کے دوستوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور میں یہ بات کہتے ہوئے اپنے آپ کو انشاءاللہ حق بجانب سمجھتا ہوں، اللہ نے آپ کو توفیق دی، آپ اس دور میں اس سن میں آ کر کے اتحاد گروپ بنانے میں کامیاب ہو گئے۔ میں نے تو حضرت قاضی صاحب رحمت اللہ علیہ کے سامنے دوزانوں بیٹھ کے، ایک ایسا وقت بھی آیا تھا کہ مولانا حق نواز رحمت اللہ علیہ کے لیے جب میں نے مولانا گرفتار سے 302 میں نے قاضی صاحب سے درخواست کی، میں حلفاً کہتا ہوں باوضو بیٹھا ہوں، اللہ تعالیٰ دونوں شہداء کے درجات بلند فرمائے۔ قاضی صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس وقت میرے سر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے فرمایا تھا کہ مجھ سے جو کچھ ہوگا میں خدمت کروں گا، جو کچھ ہوگا میں خدمت کروں گا۔ اور اس وقت میں میرے ساتھ انہوں نے مولانا کی رہائی کے سلسلے میں الحمدللہ بہت بڑا تعاون بھی فرمایا۔
اللہ انہیں اپنی شایان شان جزائے خیر دے. اور باقی رہا یہ کہ حق نواز بار بار آئے گا، نہیں، یہ کھیل نہیں ہے. ہاں، یہ کھیل نہیں ہے، یہ تو اللہ کے منتخب لوگ ہیں، اللہ جس سے کام لے لے. اس مرد قلندر نے دعا تو بھی مانگتا ہے، دعا میں بھی مانگتا ہوں، دعا ولی بھی مانگتا ہے، دعا قطب اور ابدال بھی مانگتا ہے. اس نے پتہ نہیں کہاں بیٹھ کے دعا مانگی تھی. موچی والے تھانے میں جب اسے برہنہ الف ننگا کر کے 6 پولیس والے اس پہ تشدد کر رہے تھے، اس وقت میں دعا مانگی. اس نے جیل میں دعا مانگی، اللہ مجھے شہادت